مسعود رانا وہ سنگر، میں عطائی آدمی، میں کوئی وہ نہیں ہوں، گنی نے آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے مسعود رانا کو زندگی میں آج تک بھی کوئی گانا سر میں گاتے نہیں دیکھا. رکو ذرا، صبر کرو. لاردا ہوئے تے پامے چنگ دا ٹانگے والا خیر منگ لے کے آؤں گا بارات ہو چاہے خود ہو. دنیا ہے دولت والوں کی، انسان یہاں انسان نہیں. میرا خیال ہو تم، میری آرزو تم ہو. جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا. ایک گانا مجھے دکھا دیں جس میں اس نے میوزک کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، جو تیسرا چوتھا کالا پانچواں کالا، کہاں سٹاپ ہے، کیا کتنے تھا لینی کتنے نہیں لینی، ایک گانا دکھا دیں. زمانے بھر کے کہاں چاہیے مجھے پروردگار، صرف زباں چاہیے مجھے، زباں چاہیے مجھے، زباں چاہیے مجھے. پاکستانی فلموں میں پلے بیک گائیگی میں بہت سے گلوکاروں نے اپنے فن کا ڈنکا بجایا، جن میں مہدی حسن، احمد رشدی، عنایت حسین بٹی، مجیب عالم، نیّر اور اخلاق احمد کے نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ فہرست مسعود رانا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، جنہیں پاکستان کا محمد رفیع کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی گائیگی کا انداز محمد رفیع سے ملتا جلتا تھا. سچ ہے کہ سارے جہاں سے حسین ہو، یہ سچ ہے کہ سارے صدا ایک دوجے کے دل میں رہے. جانے من تم دل سمجھے، جان دل دیں گے پرانے ٹکڑے نئی دنیا بتانے. جون 1938 کو میرپور خاص سندھ میں پیدا ہونے والے مسعود رانا کا پورا نام مسعود احمد رانا تھا. ان کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا جو جالندھر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. گانے کا شوق انہیں بچپن سے تھا. انہوں نے 1955 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے گانا شروع کیا اور 60 کی دہائی میں کراچی میں ایک سنگرز گروپ قائم کیا جس میں ان کے علاوہ نذیر بیگ، اداکار ندیم اور اخلاق احمد شامل تھے. دل کو کیا سمجھائیں ہم بھی بن گئے تیرے دیوانے، دل کا کہنا مان کے. خدا وہ دل نہ دکھائے کہ یہ گناہ کروں. پلے بیک گائیگی کے متمنی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اپنی اس خواہش کی تکمیل کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر قسمت نے ان کا ساتھ دیا. معروف اداکار ساقی ان کی مدد کو آئے. انہوں نے ہدایت کار اقبال شہزاد سے مسعود رانا کا تعارف کروایا اور انہوں نے مسعود رانا سے اس فلم کے لیے ایک گانا گوایا جس کے بول تھے، مشرق کی تاریک فضا میں نیا سویرا پھوٹا ہے. اس کی موسیقی NK راٹھور نے ترتیب دی تھی، لیکن ان کو اصل شہرت 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم بنجارن سے ملی. اس فلم کی موسیقی دیبیو بھٹاچاریہ نے ترتیب دی تھی. یہی سے انہیں پاکستانی محمد رفیع کا خطاب دیا گیا. ربا ویخ لیا تیرا میں جہان ویخ لیا، میرے محبوب کی طرح مجھ پر اے خدا تو بھی مہرباں ہو جا. انہوں نے بڑے مشکل گیت گائے اور وہ موسیقاروں کی پہلی ترجیح بن گئے. 1964 میں انہوں نے پنجابی فلم ڈاچی کے لیے ایک گیت گایا، ٹانگے والا خیر منگدا. یہ گانا بہت زیادہ ہٹ ہوا. اس کی موسیقی اپنے وقت کے نام اور سنگیتکار بابا جی چشتی نے دی تھی. مسعود رانا کا گایا ہوا یہ گانا بچے کی زبان پر تھا. 1966 میں جب ہمراہی ریلیز ہوئی تو کمال ہو گیا. اس میں انہوں نے مظفر وارسی کے لکھے ہوئے 6 گیت گائے جو سب کے سب سپر ہٹ ہوئے. اس کے بعد وہ اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے. ابھی تک مسعود رانا وہ واحد مرد سنگر ہے جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں میں 550 سے زیادہ فلموں کے لیے گیت گائے اور 1962 سے 1995 تک اپنی موت تک مسلسل گلوکاری کی. پیار مہکے گا، امنگوں پہ نکھار آئے گا، جہاں سے ہنسی ہو مگر بندہ پرور خدا تو نہیں ہو. انہیں احمد رشدی کے بعد سب سے کامیاب پلے بیک سنگر کہا جاتا ہے. مسعود رانا نے ملی نغمات گا کر بھی بہت شہرت حاصل کی. ان نغمات کو آج بھی پاکستان کے قومی دنوں کے موقع پر گایا جاتا ہے. 1966 میں ہمایون مرزا کی فلم آگ کا دریا میں ان کا گایا ہوا ملی نغمہ آج بھی ولولوں کو تازہ کر دیتا ہے. اس نغمے کو جوش ملیح آبادی نے لکھا تھا جس کے بولتے، اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں. 1965 میں فلم مجاہد کے لیے انہوں نے
قتلی کے ساتھ جو ملی نغمہ گایا وہ آج بھی خون کو گرما دیتا ہے۔ اس کے بولتے ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ یہ ملی نغمہ ان فوجی جوانوں کے لیے گایا گیا تھا جنہوں نے 1965 میں بھارت سے جنگ لڑی تھی، اور اس کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ او ٹانگے والا خیر منگ دا ٹانگا لور دا ہوگے تے پاویں چنگ دا اب دل کو کیا سمجھائے ہم۔ 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم ہمراہی کا یہ گانا بھی فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان ہی انسانوں کو۔ پاکستان میں مہدی حسن اور مسعود رانا کے علاوہ کوئی اور گلوکار ایسا نہیں جس نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں مشہور گیت گائے ہو۔ احمد رشدی نے اردو فلموں کے علاوہ پنجابی فلموں کے لیے بھی نغمات گائے، لیکن یہ نغمات بہت کم تھے۔ اس کے علاوہ عنایت حسین بٹی تھے، لیکن انہوں نے بھی زیادہ تر پنجابی فلموں کے لیے ہی گیت گائے۔ اردو فلم شاید ایک آدھے ہی ہوگی جس کے لیے انہوں نے نغمات گائے۔ مسعود رانا کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اردو اور پنجابی زبان میں یکساں مہارت سے گیت گائے۔ ان کی اداکار ندیم سے بڑی دوستی تھی اور ان کے زیادہ تر سپر ہٹ نغمات بھی ندیم پر ہی عکس بند کیے گئے۔ دشوار سہی مرنا پیارے جینا بھی کوئی آسان نہیں، میرا خیال ہو تم میری آرزو تم ہو۔ مسعود نے کچھ فلموں میں بطور اداکار بھی کام کیا، لیکن وہ اس میدان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے فلم شاہی فقیر میں مرکزی کردار ادا کیا اور پھر پنجابی فلم دو مٹیارہ میں سائیڈ ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ اس فلم میں سلونی ان کی ہیروئن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ان کے کچھ دوستوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اداکاری کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ اداکاری ان کا میدان نہیں۔ ان کے کچھ مشہور گیتوں میں تم ہی ہو محبوب میرے، فلم آئینہ، ہم بھی مسافر تم بھی مسافر، فلم بدنام، تیری یاد آ گئی، فلم چاند اور چاندنی، جوم اے دل وہ میرا جانے بہار آئے گا، فلم دل میرا دھڑکن تیری، تیرے بنا یوں گڑیاں بیتی، فلم آنسو، میرے دل کی ہے آواز، فلم بہارو پھول برساؤ، ہو ٹانگے والا خیر منگدا، فلم ڈاچی۔ مسعود رانا نے ملک کی نامور گلوکاروں کے ساتھ بے شمار ڈوئٹس گائے جو بے حد مقبول ہوئے، اور یہ دو گانے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ 4 اکتوبر 1995 کو مسعود رانا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اس وقت وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے جتنا کام کیا بہت اچھا کیا، بطور انسان بھی ان کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔